اسکیم آئی ہے بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے، بڑی اچھی اچھی اسکیمیں آئی ہیں، بڑے فائدے نظر آ رہے ہیں، اتنا لگاؤ اتنا پاؤ، اتنا لگاؤ اتنا پاؤ، اور پھر اس کے جو سسٹم ہوتے ہیں اس سسٹم میں ایک چین ہوتی ہے کہ تم اتنے ممبر بناؤ گے تو تمہیں یہ پروفٹ، تم اتنے ممبر بناؤ گے تو تم کو یہ پروفٹ، تم پھر وہ جس کو بنائے گا اس کو ملے گا، اور تم پہلے آدمی ہو تمہیں ملے گا۔ بڑی بڑی اسکیمیں ہیں اس وقت چل رہی، سراسر سودی کاروبار ہے، یہ سٹہ ہے، حرام ہے۔ بہت سے لوگ اس کام کے اندر بڑی کمائی ہے، بڑا پروفٹ ہے، کاروبار ہی تو ہے، کیا حرج ہے کرنے میں؟ یہ سوچ ہے ہماری، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے، کیا حرج ہے کرنے میں؟ رسول اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چیز سود ہے، حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور جو آدمی دنیا کے اندر سود اور سود کو کھائے یا سود کو کھلائے یا سودی کاروبار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ دنیا کے اندر جو سود خور ہوتے ہیں یہ ان کا انجام ہے، کہ خون کا دریا ہے اور اس کے اندر کھڑے ہوئے۔ کیوں؟ خون کے دریا میں ان کو کھڑا کرنے کی سزا کیوں دی گئی؟ اس کی بھی ایک حکمت ہے، اس لیے کہ جو سود لیتا ہے وہ غریب کا خون چوستا ہے، غریب کی غریبی اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ اسے کچھ مطلب نہیں ہے تم نے ہم سے اتنا لیا ہے قرضہ یا اتنا پیسہ لیا ہے، اب تو ہم تم سے اتنا نہیں اتنا لیں گے۔ وہ غریب کراہتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، اس کا خون چوستا ہے یہ۔ تو دنیا کے اندر جو غریبوں کا سود کا سودی لین دین کے ذریعے خون چوستے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے دکھلا دیا کہ جب مرنے کے بعد ان کے لیے خون کا دریا ہوگا، اور خون کے دریا کے اندر انہیں رکھا جائے گا، اور انہیں نکلنا چاہیں گے تو نکل نہ پائیں گے، انہیں پتھر مارا جائے گا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں بتلایا؟ اللہ نے آپ کو کیوں دکھلایا؟ یہ اسی لیے دکھایا کہ اے پیغمبر آپ اپنے امت کو بتلا دیجئے کہ دنیا میں جو تجوریاں بھرنے والے ہیں، جو تجوریوں میں پیسوں کو جمع کرنے والے، بینک کے لاکر میں پیسوں کو جمع کرنے والے اور اس پر ملنے والے سود کو اپنے لیے حلال سمجھنے والے ہیں، اس کا انجام یہ ہونے والا ہے۔ اگر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس طریقے سے اگر سیونگ اکاؤنٹ ہے یا ایف ڈی ہے یا کوئی پالیسی ہے اور اس میں آپ کی رقم مور رقم سے بڑھ کر رقم دی جاتی ہے، آپ اس رقم کو وصول کر لیجئے، لیکن ایک پیسہ آپ کے لیے حرام ہے۔ آپ کسی دوسرے مصرف میں اسے استعمال کر لیجئے، کسی کو دے دیجئے، لیکن آپ اپنے لیے اسے ایک لقمہ بھی اپنے کے لیے حرام سمجھیے۔ بہت پاک صاف رکھا کرو۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سیونگ اکاؤنٹ ہے اور جتنا بیلنس ہوتا ہے اس کے حساب سے ان کے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ کے نام سے رقم بڑھتی جاتی ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ رکھنا بری چیز نہیں، جو اضافی رقم ہر 3 مہینے پر آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے آپ اسے نوٹ کرتے جائیے، آپ اسے لکھتے جائیے، اور پھر جب وہ ایک رقم بن جائے وہ انٹرسٹ کی رقم کو آپ بینک سے نکالیے اور اسے بالکل الگ رکھیے، جس طریقے ناپاک سمجھ کر، جیسے ایک ناپاک گندی چیز کو کنارے رکھا جاتا ہے، آپ اس کو کنارے رکھیے۔ اور پھر کوئی ایسا معاملہ سامنے آ جائے،
بہت سی شکلیں ہیں، سرکاری معاملات ہوتے ہیں، بجلی کا معاملہ ہے، ہاؤس ٹیکس کا معاملہ ہے، نگر نگم کا معاملہ ہے، یا اور کوئی معاملہ ہے، اور وہ خبیث آپ سے اصل رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے تو اس رقم کو اس کے منہ پر ماریے اور اس کو دے سکتے ہیں آپ، لیکن اپنے لیے اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک لقمہ حرام کا اپنی پیٹ میں ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بہت صفائی کے ساتھ معاملات رکھو،